वेलकम टू सदाए कच्छ। हिन चैनल में आंखें मिलनियूं सच्चियूं ख़बरूं ऐं बुज़ुर्गनि जूं तारीख़ूं। असांजे चैनल के सब्सक्राइब करियो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फ़त्ह वरअयत अन्नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिक वस्तगफिरहु इन्नहु कान तव्वाबा। मोहतरम नाज़रीन और सामईन, आज हम सूरतुन नस्र का ट्रांसलेट और उसकी तफसीर पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि सूरतुन नस्र मदीने में नाजिल हुई और इसके अंदर 1 रुकू 3 आयतें हैं। चलो शुरुआत करते हैं। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फ़त्ह, जब अल्लाह की मदद आ पहुँची और फतेह हासिल हो गई। वरअयत अन्नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा, और तुमने देख लिया कि लोग गोल के गोल यानी फौज दर फौज अल्लाह के दीन में दाखिल हो रहे हैं। फसब्बिह बिहम्दि रब्बिक वस्तगफिरहु इन्नहु कान तव्वाबा। तू अपने परवरदिगार की तारीफ के साथ तस्बीह करो और उससे मग़फ़िरत मांगो, बेशक वो रब्बुल आलमीन मुआफ़ करने वाला है, तौबा को कबूल करने वाला है। इंसान के हर काम के 6 दर्जे होते हैं। नंबर 1 इरादा, नंबर 2 जद्दोजहद, नंबर 3 मकसद से मोहब्बत, नंबर 4 नुसरत इलाही, नंबर 5 फतह, नंबर 6 काम से सबका दोषी। काम का इरादा नहीं तो उसके लिए आदमी जद्दोजहद नहीं करेगा, और जद्दोजहद नहीं करेगा जब तक मकसद से मोहब्बत ना हो। और इरादा भी हो, जद्दोजहद भी हो और मकसद से मोहब्बत भी हो, मगर नुसरत इलाही शामिल हाल न हो तो भी इंसान कामयाब नहीं होता। नुसरत इलाही के बाद मकसद के दरवाजे खुल जाते हैं, फतेह कहते हैं इसे। जब कामयाबी के दरवाजे खुल गए तो काम से सबका दोषी हो जाती है। इस सूरह करीमा में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काम का पहला दर्जा इरादा, दूसरा दर्जा जद्दोजहद का, और मकसद से नबी अलैहिस्सलाम को इतनी मोहब्बत थी कि अल्लाह ने तसल्ली दी, फलअल्लक बाखिउन नफ्सक अला आथारिहिम इन लम युमिनु बिहादल हदीस असफा। सूरह कहफ। चौथा दर्जा नुसरत इलाही, 5वां दर्जा है फतह, 6ठा दर्जा है वापसी का सबका दोषी। और इस दर्जे को फसब्बिह बिहम्दि रब्बिक वस्तगफिरहु इन्नहु कान तव्वाबा से बताया गया है। सूरह नस्र के नुज़ूल पर सहाबा को अंदाज़ा हो गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से तशरीफ़ ले जाने वाले हैं। फतेह के बाद, जो फतेह मक्का के बाद तबलीग और रिसालत की जो जिम्मेदारी थी वो पूरी हो गई। इसकी तरफ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इशारा किया है। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फ़त्ह अन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल कान उमर इब्नुल ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु युदनिन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फ़क़ाल लहु अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ियल्लाहु अन्हु इन्न लना अब्ना अन मिथलहु फ़क़ाल इन्नहु मिन हैथु तअलम फ़सअल उमर रज़ियल्लाहु अन्हु अन हाज़िहिल आया इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फ़त्ह फ़क़ाल अजल रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अअलमहु इय्याह क़ाल मा अअलम मिन्ना इल्ला मा तअलम। सही बुखारी किताब अल-मनाक़िब।
عمر رضی اللہ انہوں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ اس میں نبی علیہ السلام کو اجل بتائی گئی ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا میں بھی یہی سمجھتا ہوں، نصرت اور فتح مل جائے تو تسبیح و استغفار کیجیے۔ نصر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ نصر مطلوب کے اصول میں اعانت یا اعانت کو نصر کہتے ہیں، اور مطلوب کو حاصل کرا دینا فتح کہلاتا ہے۔ تو نصر فتح کا سبب ہو، اس لیے نصر کے بعد فتح کا ذکر عطف کے طور پر کیا گیا ہے۔ نصر و اعانت عام ہے، جیسے اسباب ظاہری پیدا کر دینا اور اعوان و انصار فراہم کر دینا، یا مخالفین میں بزدلی یا ہیبت پیدا کر دینا۔ اس سورہ میں 4 باتیں کہی گئی ہے: نصرت الہی، فتح، لوگوں کا دین الہی میں داخل ہونا، ایک ایک دو دو نہیں بلکہ گروہ در گروہ داخل ہونا۔ فسبح بحمد ربک، تسبیح و تحمید عبادت ہے، مگر بندہ کیسی عبادت کر لے اس سے حق عبادت ادا ہونا مشکل ہے۔ اس لیے اعتراف قصور ایک شان عبودیت ہے، لیکن اللہ کو بندے کی عاجزی بہت پسند ہے، اس لیے واستغفر فرمایا کہ اپنے رب سے معافی مانگ۔ اللہ بندے کے رجوع کرنے سے بڑا خوش ہوتا ہے، اور بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ اسے معاف کر دیتا ہے۔ اس میں ایک کشش باطنی پیدا کر دی جس سے لوگ دین اسلام کی طرف کھنچے چلے آئے۔ یہ ایک طرح کی فتح کے بعد فتح مبین تھی۔ اس سورہ کے نزول کے بعد ہر نماز کے رکوع و سجود میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی پڑھا کرتے تھے۔ عن عائشة رضی اللہ عنہ قالت كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ تسبیح و استغفار میں کون زیادہ مفید ہے؟ اس سلسلے میں ابن قیم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الوابل الصیب من الکلم الطیب میں لکھا ہے کہ ایک روز میں نے شیخ الاسلام ابن تیمیہ کو واقعہ سنایا کہ کسی عالم سے دریافت کیا گیا کہ انسان کے لیے تسبیح زیادہ فائدہ مند ہے یا استغفار زیادہ مفید؟ اس نے جواب دیا کہ ایک کپڑا صاف ستھرا ہو تو عرق انقلاب اور بخورات مفید ہے، لیکن اگر میلا کچیلا ہو تو گرم پانی اور صابن بہتر۔ شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے فرمایا کہ بخورات اور انقلاب اور خوشبو، یا جبکہ کپڑے میں ہر وقت میل کچیل سے غلیظ اور گندے ہی رہتے، تو پھر یہی مطلب ہے بعض سلف کیا اس قول کا ہے کہ انسان کبھی گناہ کرتے کرتے جنت پہ اور نیکی کرتے کرتے دوزخ میں چلا جاتا ہے۔ لوگوں نے دریافت کیا کہ کیسے؟ انہوں نے کہا کہ جو ہی انسان سے خطا صدت ہوتی ہے تو وہ اس کی ٹکٹکی اس پر بند جاتی ہے، وہ اپنے گناہ کو دیکھ کر اس سے ڈرتا رہتا ہے، خوف کھاتا رہتا ہے، روتا ہے، نادم ہوتا ہے، اللہ عز و جل سے شرمندہ ہوتا ہے، شکستہ دل ہو کر سر نیاز جھکا دیتا ہے۔ یہ گناہ اس کے لیے ہزار بدعات سے بھی زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے، کیونکہ اس ایک گناہ کے باعث سے کئی ایسے کام سرزد ہو جاتے ہیں جو اس کی فلاح و نجات و سعادت کا ذریعہ بنتے ہیں، حتیٰ کہ وہ گناہ اس کے لیے دخول جنت کا موجب ہوتا ہے۔ اس کے برخلاف کبھی وہ بلا ایک آدھا نیکی کر بیٹھتا ہے تو اللہ پر احسان چڑھانے اور اپنے کو کچھ بڑی چیز سمجھنے لگتا ہے، دل ہی دل میں غرور تکبر سے پھول آنے سماتا ہے، سمجھتا ہے کہ شاید میں نے کوئی تیر مار لیا ہے، حتیٰ کہ یہ ایک مغرورانہ نیکی ہے، اس سے جہنم رسید کر دے گی۔ زندگی کے آخری ایام میں تسبیح و تقدیس کا اہتمام بکثرت کیا جائے اور انسان کو چاہیے کہ وہ کرتا جائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس پاک کلام کو غور و تدبر کے ساتھ سننے کی اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، تقبل یا رب العالمین۔